ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام کا سلسلہ چل رہا ہے جس میں روزے کا بیان چل رہا ہے۔ میں نے آپ حضرات سے گزارش کی تھی کہ آپ حضرات جو ہے جڑے رہیے، انشاءاللہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد روزے کے متعلق جتنے اہم جو مسائل ہیں، ضروری جو مسائل ہیں، وہ سب معلوم ہو جائیں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا ہمارا روزہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے بہت ہی قیمتی مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کے روزوں کا بیان۔ سوال: رمضان شریف کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: رمضان شریف کے روزوں کا بہت بڑا ثواب ہے اور بہت سی فضیلتیں حدیث شریف میں آئی ہیں۔ مثلاً حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خاص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بھبک یعنی منہ کی بدبو، عام طور سے جب آدمی روزہ سے ہوتا ہے تو اس کے منہ میں ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے، ایک بو پیدا ہو جاتی، مہک پیدا ہو جاتی ہے، تو اسی کو کہا کہ رمضان کے روزے دار کے منہ کی بھبک یعنی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، یعنی رمضان کے جو روزے ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ نماز کے بدلے فرشتوں سے دلوائے گا، زکوٰۃ کے بدلے کسی اور فرشتوں کو حکم ہوگا دے دو، اسی طرح سے حج کے بدلے کسی دوسرے سے دلوائے گا۔ لیکن جب رمضان کے روزے کی باری آئے گی تو اللہ کہے گا، حدیث پاک کے اندر ہے کہ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، کہ اے بندے روزے کے بدلے میں خود موجود ہوں، مانگ کیا مانگتے ہو۔ اسی طرح اور بھی بہت سی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہے۔ سوال: رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہیں؟ جواب: ہر مسلمان عقل مند ہونا چاہیے، بالغ مرد عورت پر فرض ہیں۔ ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر، یعنی کوئی آدمی ہے جو رمضان کے روزے کو فرض کو انکار کرتا ہے، کہتا ہے یہ فرض ہے ہی نہیں، تو ایسے آدمی کو کافر کہا جائے گا۔ اور بلا عذر چھوڑنے والا، کوئی عذر نہیں ہے، سخت گناہ گار اور فاسق ہے۔ اگرچہ نابالغ پر نماز روزہ فرض نہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے بلوغ سے پہلے ہی روزہ رکھوانے اور نماز پڑھوانے کا حکم ہے۔ یعنی بچہ جب بالغ ہونے کے قریب پہنچ جائے، 7-8 سال کا ہو جائے، تو اس وقت جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم بھی دینا چاہیے، اسی طرح سے روزے رکھوانے کی کوشش کرنی چاہیے، عادت ڈلوانی چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا اسے حکم کرو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے اگر ضرورت ہو تو مارنا بھی چاہیے۔ اسی طرح جب بچہ روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو جتنے روزے رکھ سکتا ہو اتنے روزے اس سے رکھوانے چاہیے۔ سوال: وہ کون کون سے عذر ہیں جن سے روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے؟ جواب: یعنی روزہ تو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، لیکن کون کون سا ایسا عذر ہے، کون سی مجبوری ہے جس کے نتیجہ میں وہ ابھی رمضان کے روزے نہ رکھے لیکن بعد میں قضا کر لے۔ ایک بات آپ حضرات یاد رکھیں کہ رمضان کے جو روزہ ہے وہ روزہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ شریعت نے اگر کسی کو رخصت دیا ہے کہ ابھی نہیں رکھ سکتا، بیماری ہے یا سفر میں ہے، تو بعد میں ان روزوں کو قضا کرنی ہے۔ دیکھتے ہیں جواب: سفر یعنی مسافر کو حالت سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے۔ سفر کس کو کہتے ہیں؟ لگ بھگ 79 کلومیٹر گھر سے دور چلا جائے کہیں، اور وہاں اس کو 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہوتا، اب وہ مسافر ہے، اب اس کو اختیار ہے روزہ ابھی نہ رکھے، بعد میں وہ قضا کر لے گا۔ لیکن اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ افضل ہے رکھ لے۔ نمبر 2، مرض
یعنی ایسی بیماری جس میں روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی۔ بہت بوڑھا ہونا، یہ بھی ایک عذر ہے۔ نمبر 4، حاملہ ہونا۔ حاملہ عورت بھی جو ہے چونکہ حمل سے ہوتی ہے، تو اس صورت میں اگر وہ روزہ رکھے گی تو بچے کے لیے تکلیف دہ ہے، جبکہ عورت کو یا حمل کو روزے سے نقصان پہنچنے کا گمان غالب ہو۔ نمبر 5، دودھ پلانا، جبکہ دودھ پلانے والی کو یا بچے کو روزے سے نقصان پہنچتا ہو۔ نمبر 6، روزے سے اس قدر بھوک یا پیاس کا غلبہ ہو کہ جان نکل جانے کا اندیشہ ہو جائے۔ نمبر 7، اور حیض اور نفاس کی حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے روزہ ابھی رمضان کے مہینے میں اگر وہ چاہے نہیں رکھ پا رہے ہیں تو نہ رکھے، لیکن بعد میں ہر حال میں قضا کرنا ہے۔ اور حیض نفاس والی کو تو ابھی روزہ رکھنا ہے ہی نہیں۔ حیض اور نفاس کی صورت میں، حیض اور نفاس کس کو کہتا ہے؟ جسے انگلش زبان میں MC کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی عورت جو ہے اس حالت میں ہے، MC اس کو آ رہی ہے، تو اس صورت میں ابھی وہ روزہ کو نہ رکھے، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ بعد میں جب رمضان کے مہینے گزر جائے تو کبھی بھی وہ قضا کر لے۔ اور جو بوڑھا ایک دم ہو گیا ہے یا کسی کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ وہ قبر میں جانے تک وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، ایسی بیماری کسی کو لگ گئی ہے، اس طرح سے بیمار پڑ گیا ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ نہ رکھے، لیکن ان روزوں کے بدلے یاد رہے، ان روزوں کے بدلے، اور کون لوگ کہ یا تو کھسٹ بوڑھا ایک دم بوڑھا ہو گیا ہو، یا پھر ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ قبر میں جانے تک اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو کیا ایسے لوگ اب ظاہر سی بات ہے کہ بعد میں بھی یہ تو قضا نہیں کر پائیں گے ایسے لوگ، کیونکہ بیماری ایسی لگ گئی ہے، اب بوڑھا ہے، بوڑھا تو جوان تو ہو نہیں سکتا، تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ روزہ کی قضا کیسے کریں گے؟ تو کر ہی نہیں پائیں گے۔ تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ ادا کرے۔ فدیہ کہتے ہیں ایک صدقہ فطر کے۔ آج کل کے زمانے میں لگ بھگ 50-60 روپیہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو، ایک فقیر کو دے۔ باقی بات، کسی کو ایسی بیماری ہے کہ وہ بیماری جو ہے وہ ابھی بس بیمار ہے وہ، اور بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، تو ان کو روزے کی قضا کرنا ہی ضروری ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت ابھی حمل سے بعد میں ٹھیک ہو جائے گی، ہے نا، بچہ جب جنم دے گی، تو ایسی صورت میں اس کو بھی روزے کا قضا کرنا ہی ضروری ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو سفر میں ہیں، تو یہ حضرات بھی جو ہے جب سفر سے واپس آئیں گے تو بعد میں ان کو قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اور لوگوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔